بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ نمل 93 آیات کے اوپر مشتمل ایک مکی صورت ہے۔ یہ 6 سے 10 نبوی کے درمیان میں نازل ہوئی ہے۔ اس وقت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہ طرح طرح کے الزامات لگائے جا رہے تھے۔ اس صورت میں ایک تو منکرین اسلام کے ساتھ شروع میں ڈیبیٹ کیا گیا ہے پہلی 6 آیات میں۔ اس کے بعد پھر موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کے درمیان جو کشمکش ہے اس کی کافی ڈیٹیلز میں بتائی گئی ہے۔ پھر اس میں حضرت داؤد علیہ السلام اور حضرت سلیمان علیہ السلام کی جو روشن سیرت ہے اس کو بھی بیان کیا گیا ہے کہ ان کو اقتدار ملا، اتھارٹی ملی، انہوں نے کیا اس سے اس کو استعمال کیا۔ سورج کی جو عبادت کرنے والی تھی ملکہ سبا، اس کو کیسے انہوں نے دعوت دی، اور حضرت سلیمان علیہ السلام کی شان و شوکت اور عظمت اور اسلامی جو کلچر تھا اس کو دیکھ کر اس نے اسلام قبول کر لیا۔ اسی طرح اس میں قیامت کا ایک ہولناک منظر آخر میں بیان کیا گیا ہے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی بھی اس میں کافی دی گئی ہے۔ تو یہ سورہ النمل ہے جس میں وہ واقعہ بھی ہے کہ چیونٹی نے بات کی اور پھر اس کا حضرت سلیمان علیہ السلام نے شکر ادا کیا۔ تو اس میں مرکزی مضمون یہی ہے کہ زمین میں طاقت اور اقتدار اللہ تعالیٰ اپنے رسولوں کو دیتا ہے، تو رسالت کے اندر یہ شامل بھی ہے کہ انہیں بالآخر اقتدار بھی ملتا ہے، اور اس اقتدار کو پا کر بغاوت نہیں کرنی چاہیے، بلکہ اس اقتدار کو اور ان صلاحیتوں کو جو قوتیں اللہ تعالیٰ دیتا ہے ان کو اسلام کی اشاعت کے لیے، اسلام کی خدمت کے لیے کرنا چاہیے استعمال، جس طرح سے حضرت داؤد علیہ السلام اور حضرت سلیمان علیہ السلام نے کیا۔ اس صورت میں تاریخی واقعات اور اللہ تعالیٰ کی نشانیاں دونوں سائیڈ بائی سائیڈ آتی ہیں، لیکن رسالت والا جو مضمون ہے وہ ابھرا ہوا نظر آتا ہے کہ رسالت کا جو مقصد ہے وہ اس کو یہاں پر نمایاں طریقے سے بیان کیا گیا ہے۔ صورت کے آغاز میں ہی بہت ہی شاندار آیات آئی ہیں جو قرآن کا بھی تعارف کرواتی ہیں، اور مومنین جو اس قرآن کو پڑھ کر تیار ہوتے ہیں وہ ان کی بھی صفات بیان کی گئی ہیں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے طاسین تلک آیات القرآن و کتاب مبین، یہ قرآن کی آیات ہیں جو روشن کتاب ہے، ہدی و بشریٰ للمؤمنین، مومنین کے لیے ہدایت اور بشارت ہے۔ الذین یقیمون الصلاۃ و یؤتون الزکاۃ وہم بالآخرۃ ہم یوقنون، یہ لوگ نماز قائم کرتے ہیں اور زکوٰۃ دیتے ہیں اور آخرت پہ پختہ یقین رکھتے ہیں۔ اور ان الذین لا یؤمنون بالآخرہ، جو لوگ آخرت پہ ایمان نہیں رکھتے، زینا لہم اعمالہم، ان کے برے اعمال ہم نے ان کے لیے مزین کر دیے ہیں، فہم یعمہون، وہ بھٹکتے ہوئے پھر رہے ہیں اندھیروں میں اور گمراہی میں۔ اس کے بعد پھر اس میں موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ تفصیل سے بیان کیا گیا ہے۔ اس کے بعد پھر داؤد علیہ السلام کا ذکر کیا گیا ہے کہ کیسے ان کو اللہ تعالیٰ نے فضیلت عطا کی، اور پھر سلیمان علیہ السلام کا واقعہ تفصیل سے ہے جس میں انہوں نے ایک لشکر لے کر وہ نکلے ہیں، اور اس لشکر کو باقاعدہ اس کی معائنہ کیا حضرت داؤد علیہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے، اور اس کو لشکر کی شان و شوکت دیکھ کر انہوں نے بے اختیاری دعا کی کہ وقال ربی اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علیہ، یہ آیت نمبر 19 ہے سورہ نمل کی، کہ انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ مجھے توفیق دے کہ میں تیری نعمتوں کا شکر ادا کروں، اور میرے والدین پر بھی فضل فرما، اور مجھے ایسے اعمال کرنے کی توفیق عطا فرما جن سے تو راضی ہو، وادخلنی برحمتک فی عبادک الصالحین، اور مجھے اپنے نیک بندوں میں داخل فرما۔ اسی طریقے سے اس میں حضرت سلیمان علیہ السلام نے ملکہ بلقیس کو جو خط لکھا اس میں بھی کہا، یہ آیت نمبر 30 اور 31 ہے کہ انہو من سلیمان و انہو بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ خط سلیمان کی طرف سے ہے۔ اللہ تعلو علیہ واتونی مسلمین، مجھ سے سرکشی اور بغاوت نہ کرو اور میرے فرما بردار ہو جاؤ۔ تو یہ جو ہے نا حضرت سلیمان علیہ السلام نے پیغام بھیجا ملکہ بلقیس کو، اور پھر بار بار اس آیت میں یہ آتا ہے، صورت میں یہ منظر آ رہا ہے، آیت نمبر 40 میں ذکر آ رہا ہے کہ وہ جو تخت تھا اس کا وہ فوراً انہوں نے منگوا کے ان کے سامنے رکھ دیا، جس کے پاس اللہ کی کتاب میں سے علم تھا، تو فوراً ہی حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس عظیم نعمت پہ جو الفاظ کہے وہ ہیں، فرمایا کہ قال ھذا من فضل ربی، یہ میرے رب کا فضل ہے مجھ پر، لیبلونی اشکر ام اکفر، میرا تاکہ میرا رب مجھے آزمائے کہ میں شکر کرتا ہوں یا ناشکری۔ تو جو بھی نعمتیں ہیں، چاہے علم کی دولت ہو، اقتدار کی دولت ہو، رسالت ہو، نبوت ہو، یہ سب اللہ تعالیٰ کی طرف سے آزمائشیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ ٹیسٹ کرنا چاہتا ہے کہ یہ بندے شکر کرتے ہیں یا نہیں۔ وَمَن شَكَرَ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ، اور جو شکر کرے گا تو اس کا فائدہ اس کو اپنے لیے ہوگا۔ وَمَن كَفَرَ فَإِنَّ رَبِّي غَنِيٌّ كَرِيمٌ، اور جو ناشکری کرے گا تو میرا رب بے پرواہ ہے
اور وہ بہت ہی کریم ہے، بہت ہی زیادہ عطا کرنے والا ہے۔ اسی طرح حضرت صالح علیہ السلام کا ذکر بھی آگے آیات میں ہے کہ انہوں نے کیسے اپنی قوم کو دعوت دی، اور لیکن ان کی قوم نے وَكَانَ فِي الْمَدِينَةِ تِسْعَةُ رَهْطٍ يُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ وَلَا يُصْلِحُونَ، یہ آیت نمبر 48 ہے۔ تو یہ وہی سٹائل ہے ایگزیکٹلی جو پچھلی سورۃ الشعراء میں آ چکا ہے کہ وہ فساد کرنے والے اور اصلاح کرنے والے نہیں ہیں۔ یعنی تسعۃ رہطٍ یعنی 9 بڑے بڑے بدماش تھے، رنگ لیڈرز، جو زمین میں فساد کرتے تھے، یعنی ظلم کرتے تھے، لوگوں کا حق مارتے تھے، ان کے مال ناجائز طریقے سے چھینتے تھے۔ تو یہ فساد ہے زمین میں، لوگوں کے حقوق پہ ڈاکہ ڈالنا، کرپشن کرنا، تو اصلاح نہیں کرتے تھے۔ تو اللہ کے رسول اس لیے آئے ہیں کہ وہ زمین میں اصلاح ہو۔ تو یہ رسالت کا مقصد ہے۔ دیکھیں کہ یہاں بھی وہی اسی الفاظ میں اس کو رپیٹ کیا گیا ہے، اور اسی طریقے سے بتایا گیا کہ پھر قوم صالح علیہ السلام، قوم سمود تھی، اس کو ہلاک کر دیا گیا۔ اور وَأَنْجَيْنَا الَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ، آیت نمبر 53 میں فرمایا کہ جو ایمان والے تھے ان کو ہم نے نجات بھی دی کیونکہ وہ تقوی اختیار کرتے تھے، یعنی وہ کرپشن سے بچتے تھے، اللہ کی نافرمانی سے بچتے تھے۔ اسی طریقے سے پھر اس میں بہت ہی شاندار توحید کا مضمون ہے جو آیت نمبر 60 سے لے کر تو آیت نمبر 67 تک جو ہے نا وہ 7 آیات میں چلتا ہے۔ اور اس میں خاص طور پر ایک جو بات ہے وہ یہ ہے کہ اس میں سوال و جواب کا انداز اختیار کیا گیا ہے، اور اس میں ایک خاص جو بہت ہی اہم سیکھنے والی بات ہے وہ یہ ہے کہ دعا قبول ہونے کے لیے جو سب سے بڑی شرط ہے اس کو بیان کیا گیا ہے کہ وہ کیا ہے، اور وہ شرط یہاں بیان کی گئی ہے اس میں سورہ نمل کی اس آیت میں ہم دیکھتے ہیں ابھی کہ آیت نمبر ہے یہ 62، اس میں بتایا گیا ہے کہ اَمَّن يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ، کون ہے جو بے قرار کی دعا کو اس وقت سنتا ہے جب وہ اس کو تڑپ تڑپ کر پکارتا ہے اور اس کی تکلیف کو دور کرتا ہے۔ تو یعنی اللہ تعالیٰ کے الہ ہونے کی یہ گواہی دی گئی ہے، اور پھر یہ بتایا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو پکارنے کے لیے سب سے اہم چیز ہے وہ بے چینی اور بے قراری اور دل کی کیفیت ہے۔ یہ نہیں ہے کہ الفاظ اب دعائیں پڑھتے جائیں، دعائیں پڑھنے کے لیے نہیں ہوتی بلکہ دل سے نکلے وہ، اور دل سے تڑپ کے بے قراری اور بے چینی سے نکلے، رو دھو کے نکلے، تو پھر اللہ تعالیٰ جو ہے وہ دعا پھر اللہ تعالیٰ تک پہنچتی ہے۔ اور پھر یہ شکر کا مضمون اس میں واضح کیا گیا ہے۔ آخر میں سورت کے آخر میں قیامت کا ایک بہت ہی خوفناک منظر ہے جو بیان کیا گیا ہے، وَيَوْمَ يُنفَخُ فِي الصُّورِ فَفَزِعَ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَمَن فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَن شَاءَ اللَّهُ، اور اس دن سور میں پھونک مار دی جائے گی اور زمین و آسمان میں جو ہے سب بے ہوش ہو کر گر پڑیں گے، ہاں جو اللہ چاہے گا تو وہ نہیں ہوں گے وہ بے ہوش۔ وَكُلٌّ أَتَوْهُ دَاخِرِينَ، اور سب عاجزی اور انکساری کے ساتھ پست اور ذلیل ہو کر اس کے سامنے جو ہے نا وہ حاضر کر دیے جائیں گے۔ یہ آیت نمبر 87 ہے۔ وَتَرَى الْجِبَالَ تَحْسَبُهَا جَامِدَةً وَهِيَ تَمُرُّ مَرَّ السَّحَابِ، پہاڑوں کو تم دیکھتے ہو جمے ہوئے ہیں لیکن اس دن یہ بالکل بادلوں کی طرح اڑنا شروع کر دیں گے۔ اور پھر اس میں مزید ڈیٹیل دی گئی ہے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو آخر میں تسلی دی گئی ہے۔ آخری 2 آیات ہیں، آیت نمبر 92-93، وَأَنْ أَتْلُوَ الْقُرْآنَ، اور میری ڈیوٹی یہ ہے کہ میں اس قرآن کی تلاوت تم پر کروں۔ تو یہ رسالت کا مقصد ہے کہ وہ قرآن اور قرآن کے اندر جو احکامات آئے ہیں وہ پڑھ کر لوگوں کو سنائیں، اللہ تعالیٰ کی احکامات لوگوں کو سنائیں۔ فَمَنِ اهْتَدَى فَإِنَّمَا يَهْتَدِي لِنَفْسِهِ، تو جو بھی اس تلاوت کو اور اس سے جو گائیڈنس ان کے سامنے پیش کی جائے گی اس سے فائدہ اٹھائے گا، ہدایت پکڑے گا تو اس کا فائدہ اسی کو ہوگا۔ وَمَن ضَلَّ فَقُلْ إِنَّمَا أَنَا مِنَ الْمُنذِرِينَ، اور جو کوئی گمراہی اختیار کرے گا تو انہیں بتا دو کہ میرا کام تمہیں صرف خبردار کرنا ہے۔ وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ سَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ فَتَعْرِفُونَهَا، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے کہ ساری کی ساری حمد و تعریف اللہ ہی کے لیے ہے، ان قریب اللہ تعالیٰ تمہیں اپنی نشانیاں دکھائے گا زمین میں، یعنی قریش کو بھی دکھائیں کہ وہ انہیں شکست پہ شکست ہوتی چلی گئی، اور باقی جو سائنس اور ٹیکنالوجی کی ترقی ہے اس میں بھی نئی نئی چیزیں آئیں گی، ثابت ہوتا رہے گا کہ قرآن واقعی اللہ کا کلام ہے۔ اور قرآن نے جو نظام دیا ہے، سوشل جو کانٹریکٹ دیا ہے، سب سے جو بہترین کانٹریکٹ ہے سوشل کانٹریکٹ، روسو اور نتشے اور ڈارون کی تھیوریز کو چھوڑ کر، ان کے سوشل کانٹریکٹ کو چھوڑ کر جو قرآنک سوشل کانٹریکٹ ہے وہ اصل میں
انسانیت کی فلاح کا ضامن ہے۔ وما ربک بغافل عما تعملون، تمہارا رب غافل نہیں ہے جو عمل یہ کرتے ہیں۔ تو یہ سورہ النمل ہے جو 93 آیات کے اوپر مکی صورت ہے، اور اس کے اندر یہ رسالت کا پیغام، مقصد اور مشن، اور رسالت اگر مل جائے اور نبوت، تو پھر انبیاء نے، داؤد علیہ السلام اور سلیمان علیہ السلام نے اپنی اتھارٹی اور پاور کو کیسے اسلام کی اشاعت کے لیے استعمال کیا۔ تو یہ ہے سورہ نمل کے مرکزی مضامین۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں اس کو صحیح پڑھنے، سمجھنے اور اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔